إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بزم عالم میں ایک بار پھر ہم آپ کے پیش خدمت ہیں۔ آج گفتگو ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر عبدالرحمن المدنی حفظہ اللہ تعالیٰ سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جامعہ رحمانیہ ایک مدرسہ تھا، اس کو آپ نے جامعہ لاہور الاسلامیہ کا نام دیا، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کی بہت سی برانچیں الگ الگ ناموں کے ساتھ آپ نے قائم کی، اور پھر آپ ایک عالمی یونیورسٹی ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اس کا آپ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ہے۔ پھر آپ نے قرآن کالج کے نام سے کلیۃ القرآن ایک آپ نے بنایا، بڑا کامیاب ہوا۔ ان سارے اداروں کا پس منظر کیا ہے؟ آپ جب پڑھ کے آئے تو آپ نے کس انداز میں ان کو آگے لے کے جانے کا ارادہ کیا؟ یہ ماشاءاللہ بڑا کلیدی سوال ہے۔ جی میں ابھی اس کا جواب دوں گا تو آپ کے لیے 14 طبق روشن ہوں گے، اسی لیے ہم نے آخر میں رکھا ہے تاکہ پکا جواب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا جو مقام جو ہے یعنی حنفی مدارس میں، وہ تو آپ کو علم ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ہمارے اہل حدیث کا بھی ایک دارالعلوم دیوبند کے معیار پر تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، اس کا نام تھا رحمانیہ، اللہ اکبر، جو دہلی میں تھا۔ دہلی میں تھا۔ ٹھیک ٹھیک۔ یہ رحمانیہ جب بنا ہے تو اس کے جو بانی مبانی ہے نا، وہ سید نذیر حسین کے ایک بڑے ہی نمایاں شاگرد تھے۔ صحیح۔ ان کا نام تھا مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی۔ صحیح۔ سید نذیر حسین کے نمایاں شاگردوں میں یہ 4 آدمی بہت گنے جاتے ہیں۔ ایک علم و تحقیق کے اعتبار سے بہت آگے، ان کا نام ہے مولانا بشیر ساسوانی۔ یہ بھوپال میں رہے اس لیے زیادہ شہرت نہیں پائی۔ ایک دوسرے مولانا شمس الحق دیانوی، جنہوں نے عون المعبود ابو داود کی شرح لکھی ہے، اور غایت المقصود ان کی بہت تفصیلی شرح ہے جو ملی نے، اللہ، اس کی چند جلدیں جو ہیں وہ ابتدائی چھپی ہیں۔ صحیح۔ استادوں میں سب سے جو بڑے گنے گئے ہیں ان کا نام ہے حفظ عبداللہ غازی پوری۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ اور جو وائزین میں بہت بڑی شخصیت ہے ان کا نام ہے مولانا ابراہیم آروی۔ آروی، صحیح، بالکل صحیح۔ ان کی آپس کی کوششوں سے جو ہے وہ یہ مشورہ ہوا کہ اہل حدیث کا ایک ایسا مدرسہ ہو جس کا لیول بہت اونچا ہو، اور وہی شخص کام کر سکتا ہے جس کو چندے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مدرسے کو ہم نے چلانا ہے چندے کے بغیر۔ ایسی شخصیتیں تھیں، ایک خاندان، وہ تاجر خاندان تھا، ٹھیک، اس کا بڑا مقام تھا کاروباری اعتبار سے۔ ویسے وہ شیخ تھے، لیکن بڑے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا، چھوٹے بھائی کا نام تھا عطاء الرحمن۔ عطاء الرحمن، صحیح۔ انہوں نے اپنے دونوں ناموں کا جو ہے نا رحمان کا لفظ، اس سے درسگاہ کھولی اور اس کا نام رکھا رحمانیہ۔ اللہ اکبر، صحیح۔ رحمانیہ کی حالت یہ تھی کہ اس کے اندر جو عالم پڑھتا وہ ہر جگہ پر جو ہے یعنی بہت بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا۔ ہمارے پاکستان کے چند علماء جو رحمانیہ سے فارغ ہیں، میں آپ کو ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ مولانا محمد عبدو، ماشاءاللہ، مولانا عبدالغفار حسن، ماشاءاللہ، سید عبدالدین شاہ راشتی۔ ماشاءاللہ، جی، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو رحمانی کراتے ہیں، لیکن ہندوستان میں تو بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے۔ صحیح۔ یہ جو درسگاہ ہے نا، جب یہ درسگاہ کھولنے کا ارادہ ہوا تو یہ جو تاجر حضرات تھے، شیخ عبد الرحمن خاص طور پر جو بڑے بھائی تھے، ان کی نظر جو ہے وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی پر پڑی۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ نے جو لینا ہے ہم سے لے لیں، اللہ، آپ یہاں شیخ الحدیث بن جائیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاس چلیے ایک کتاب ہے، میں صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ صحیح صحیح۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم نے آج سے 5 سال پہلے لکھی ہے، رحمانیہ دلی کے بارے میں۔ اللہ اکبر، صحیح۔
یہ واقعہ اس میں بھی موجود ہے. اچھا جی حافظ عبداللہ محدث روپڑی کا کہا کہ آپ یہاں شیخ الحدیث آ جائیں. یہ 1921 کی بات ہے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ روپڑ میں نے اپنے باپ کے کہنے پر جو ہے وہ رہائش اختیار کی, چونکہ مولانا محمد حسن بٹالوی میرے دادا روشن دین کے ساتھ یعنی بہت قریبی دوست تھے. صحیح. ان کے مشورے پر, ان کے حکم پر میں وہاں آیا ہوں, میں نہیں جا سکتا کہیں. تو انہوں نے کہا اچھا اگر آپ یہ بات ہے نا تو پھر ایسا کریں کہ اس کا نصاب, اس کا نظام تعلیم اور اس کے امتحانات اس کے ذمہ دار آپ ہیں. اللہ اکبر. صحیح. اچھا چونکہ وہ تاجر تھے اس لیے تاجروں کا نظم و نسق جو ہے وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے. انہوں نے کیا کام کیا کہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی کو اور میرے والد صاحب کو, میرے والد چھوٹے بھائی تھے نا, میرے والد صاحب کو دونوں کو جو ہے وہ رحمانیہ کا ممتحن اور مدیر تعلیم بنا دیا. اللہ اکبر. صحیح. جب یہ مدیر تعلیم بن گئے, اب اللہ کے کام ہیں, ابھی 1 سال گزرا تھا کہ شیخ عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. 1922 میں. صحیح. ان کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا میاں عبدالستار. یہ سارے میاں کہلاتے تھے شیخ لیکن میاں تھے. ہاں جی. بلکہ ایک بات اور کہوں, جو شیخ عبد الرحمن تھے وہ خان کہلاتے تھے, اس لیے کہ خان جو ہے وہ انگریز لقب دیا کرتا تھا. بالکل صحیح. یہ آنری مجسٹریٹ رہے تھے. اچھا 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 اچھا. اس لیے وہ خان صاحب کہلاتے تھے. جو ان کے چھوٹے بھائی تھے وہ میاں کہلاتے تھے. میاں کہلاتے تھے. صحیح. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس درس کا وجود رہا ہے 1947 تک. صحیح. اس کے بعد پارٹیشن ہو گئی تو یہ درس کا ختم ہو گئی. اور اس کی جو لائبریری ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اثر رسوخ سے جو ہے وہاں سے منتقل کر کے جامعہ ملیہ میں اچھا دے دی. تمام کی تمام لائبریری وہاں محفوظ ہے. اللہ اکبر. لیکن وہ جو درس کا ہے نا اب وہاں اسکول ہے, وہ درس کا ختم ہو گئی. صحیح. اچھا لیکن یہ درس کا اتنی عجیب تھی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے امتحان سے ڈرتے تھے. اس کا امتحان اصل لیتے تھے میرے والد, اور حافظ عبداللہ صاحب تو صرف نگرانی کرتے تھے. ٹھیک ٹھیک. لیکن نام ان کا چلتا تھا, اس لیے میں نے بتایا کہ وہ میرے والد کے بڑے بھائی بھی تھے اور اس حدیث میرے والد نے ان سے پڑھی تھی. اچھا ماشاء اللہ. تو اس لیے یہ صورتحال تھی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 27 سال کا عرصہ ہے. حافظ عبداللہ محدث روپڑی جو ہیں وہ اس کے ممتحن اور مدیر تعلیم رہے. اور میرے والد صاحب 1938 تک یہ سارا کام کرتے رہے. لیکن 1938 میں انہوں نے کاروبار شروع کر لیا ٹیکسٹائل کا, جس کا میں ذکر کے بیٹھا ہوں, ذکر کیا امرتسر میں. صحیح. اور اس کا پھر بعد میں انہوں نے نام رکھ دیا رحمانیہ ٹیکسٹائل. اچھا. ہاں جی. اس کے متعلق وہ کہتے تھے کہ میں نے تمہارے نام کو سامنے رکھا تھا. اچھا اچھا. لیکن میری پیدائش تو بعد کی ہے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو فیکٹری تھی اس کا نام بھی رحمانیہ ٹیکسٹائل تھا. اور انہوں نے پھر اپنی فیکٹری ختم کر کے یہاں لاہور میں 12 کنال جو جگہ تھی نا, یہ قذافی چھڑی کے سامنے, وہی جو ابوظبی سینٹر ٹاور بن رہا. صحیح. اس جگہ پر انہوں نے رحمانیہ کے نام سے جو ہے ایک درس کا کھول دی. اچھا. لیکن میں نے جب ان درس گاہوں کا الحاق یا منظوری سعودی یونیورسٹی سے کروائی, مدینہ یونیورسٹی سے, تو پھر میں نے جو ایسا کیا کہ مدرسہ رحمانیہ کو سیکنڈ اسٹیج, اچھا, اور جو یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں ان کا نام جامعہ لاہور الاسلامیہ, ٹھیک, کلیت الشریعہ, المعہد العالی للشریعۃ والقضاء, جو بعد میں یہ انٹرنیشنل جوڈیشل انسٹیٹیوٹ کے نام سے سعودی حکومت نے منظوری دی ہے. بالکل صحیح. یہ سارا اصل میں اس کے پیچھے یہ ہے. اب میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی مجھ سے سوال کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ رحمانیہ کے اندر جتنے بھی فارغ ہیں نا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہمارے خاندان کے شاگرد ہیں. اللہ. اس لیے کہ نصاب بھی ہمارا خاندان کا اور تعلیم بھی, تدریس بھی. یہ تاجر خاندان, اس کی پوزیشن کیا تھی؟ کوئی بڑے سے بڑا آدمی آ جائے, آ کے ان سے کہے جی کہ نصاب میں یہ تبدیلی کر دو, امتحان کے اندر یہ صورتحال اختیار کر دو, وہ کہتے تھے یہ ہمارا کام نہیں ہے. کیا بات. بڑے میاں سے مراد حافظ عبداللہ
محدث روپڑی ہیں. آپ ان سے بات کریں, وہ اگر مان جائیں کہ تو میں کر دوں گا. یعنی 27 سال تک یہ پوزیشن رہی ہے. کیا بات ہے, بڑی وفاداری ہے. اب یہ بتائیے کہ یہ درس کا جو ہے یہ میرے لیے کیوں نمونہ نہیں بنے گی. اس کا ایک رسالہ تھا رحمانیہ کا, دلی کا, اس کا نام تھا محدث. اچھا, میں نے وہ رسالہ جو ہے جب یہ نام رکھا تو ساتھ ہی رسالہ جو شروع کر دیا. ٹھیک. اور یہ رسالہ جو ہے اس کو اب 50 سال ہو گئے ہیں. اور اس کا پہلا شمارہ جو ہے وہ اس وقت آیا ہے جب کہ انتخاب ہوا تھا پاکستان میں, اور مجیب الرحمان اور بھٹو جو ہیں وہ دونوں جیت گئے تھے مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں. تو اس کا دسمبر 1970 کا شمارہ ہے. اب اس کو جو ہے وہ آپ جو سمجھیے کہ 50 سال ہو گئے ہیں. ہم گولڈن جوبلی اگر منائیں تو منا سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے منانی نہیں, منا لینی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی ایک بڑا سارا رسالہ ہی آئے گا نا اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے محدث کا ذکر کیا ہے. آپ کے جو نامہ اعمال ہے اس میں اس طرح کے بہت سے رسالے ہیں, بہت سے جرائد ہیں. آپ کی اپنی براہ راست نگرانی میں بھی نکل رہے ہیں, ادارے سے بھی نکل رہے ہیں, کچھ دیگر بھی آپ کی سرپرستی میں چل رہے ہیں. ذرا ان کے بارے میں تھوڑا تعارف کروا دیں. میں آپ کو صرف نام بتا دیتا ہوں. جی جی بسم اللہ. اب آپ نام سن لیجئے ذرا حوصلے سے. جی جی بسم اللہ. ایک کا نام تو محدث ہے. جی ٹھیک. یہ آپ سمجھے کہ یہ سب سے پہلا رسالہ ہے. یہ ماں ہے سارے رسالے. میں نے شیخ البانی کی شاگردی کے شرف کے طور پر اس کا نام محدث رکھا تھا. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات. اور میں نے شیخ البانی کو ان کی وفات سے 1 سال پہلے جو ملاقات ہوئی ہے بتایا تھا, اس میں ذکر ہے, وہ سارا ریکارڈ ہے. میرے بیٹے میرے ساتھ تھے ڈاکٹر حافظ حسن مدنی, انہوں نے سارا ریکارڈ کر لیا تھا. ماشاء اللہ. پھر بعد میں انہوں نے محدث میں مضمون چھاپ دیا تھا شیخ البانی کے انٹرویو کا میرے ساتھ. صحیح صحیح. تو میں آپ کو ایک وہ رسالہ ہے. اس کے بعد پھر میں نے ایک ایسا میگزین نکالا جو HEC کا منظور شدہ ہو. ماشاء اللہ. اس کا نام ہے رشت. رشت. یہ ایک عرصے سے ہمارا جو کلیت القرآن الکریم ہے نا, جی جی, یہ اس کا رسالہ ہے. اور اس نے بڑے بڑے نمبر شائع کیے ہیں. بلکہ میں ایک بات کہوں کہ یہ جو قرآن مجید کے مختلف لہجے ہیں یہ بہت اہم موضوع ہے. صحیح. اس پر جو ہے وہ یہ کلیت القرآن جو ہے یا قرآن کالج جو ہے اس نے کام کیا ہے. اور ایک میں آپ کو جو ہے بات بتا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا کے رکھے. آمین. وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے لہجوں کی مصحف بھی تیار کیے ہیں ماشاء اللہ, اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے ماشاء اللہ. اور یہ سارا کام جو ہے یہ کویت میں ہوا ہے. بالکل صحیح. میں نے رشد کا مطالعہ کیا ہے, حقرات نمبر کا, اس میں نے 3 جلدیں میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے. اس کے اندر میرے 2 انٹرویو بھی ہیں. جی بالکل. ایک کلیت القرآن کے بارے میں ہے. ٹھیک ٹھیک. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اس لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کویت کا امیر ہے نا وہ اس کو چھاپ رہا ہے. ماشاء اللہ. رشد کو. ہاں. کیا نہیں رشد کو نہیں, وہ جو قرات کے بارے میں جو وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک. آپ کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک پورے. اور اس کا افتتاح جو ہے وہ صدر پاکستان کی حیثیت سے محمد میاں سونگرو نے, اور جو سعودی عرب کے امام یونیورسٹی کے جو پرو چانسلر ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر سلیمان بن عبداللہ ابوالخیل. صحیح. ان دونوں نے مل کر کیا تھا اس کا افتتاح. ٹھیک ٹھیک. بالکل. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس کو جو ہے اتنی پذیرائی دی ہے کہ اب امیر کویت جو ہے اس کو چھپوا رہا ہے. ماشاء اللہ. ایک محدث ہو گیا, ایک رشد ہو گیا. تیسرا جو ہے وہ میں نے عربی زبان کا رسالہ جو ہے نکالا تھا. اس کے بعد شمارے شائع ہوئے ہیں لیکن وہ مسلسل نہیں شائع ہو سکا. اس کا نام میں نے رکھا تھا البلاغ المبین. البلاغ المبین. ٹھیک. اس کے ساتھ 2-3 رسالے اور ہیں صحیح جو میری سرپرستی میں نکلتے رہے. جی جی. اس میں ایک رسالے کا نام تھا الاحیاء. الاحیاء. جی. یہ سید محمد علی جنہوں نے جامعہ بلال بنایا ہوا ہے نا, صحیح صحیح. یہ اصل میں انہوں نے نکالا تھا لیکن تھے اس میں میرے سارے شاگرد. صحیح. ایک اور میرے شاگرد ہیں جنہوں نے حافظ ابن حزم کے اجتہاد کے موضوع پر پنجاب یونیورسٹی سے PhD کی ہے. ان کا نام ہے ڈاکٹر حافظ طاہر الاسلام. صحیح. وہ رسالہ نکالتے رہے ہیں, اس کا نام ہے نظریات.
نظریات اور صحیح یہ رسالے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. صحیح. لیکن ایک کام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے کہ چونکہ ابھی ان کے تجربے کم ہیں، اس لیے کم تجربوں کی وجہ سے انہوں نے بڑے نازک موضوعات جو ہیں وہ اس میں چھاپے ہیں، چھیڑ لیے ہیں. اور اس کا نقصان بھی ہوا ہے. صحیح. بس اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ ایسے حلقوں کی نظروں میں آ گئے کہ بعد میں پھر ان کو نقصان پہنچا. بالکل صحیح. میں جانتا ہوں یہ مجھے مل ماشاء اللہ آپ نے بڑا خوبصورت جو رسائل جرائد اس حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ایک آپ نے مجلس تحقیق الاسلامی کے نام سے بھی ایک ادارہ بنا رکھا ہے، اس کا تعارف کروائیں اور اس کے تحت کیا کیا آپ نے ابھی تک خدمات سر انجام دی ہیں، بالخصوص موسوعہ قضائیہ، موسوعہ القرآن، فہارس، مجلات علمیہ وغیرہ، یہ کیا ہے یہ سارا؟ میں آپ کو بتا دوں، موسوعہ کہتے ہیں عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا کو. صحیح. ہمارے ہاں 3 انسائکلوپیڈیا ہیں. جی 2 تقریباً تیار ہو چکے ہیں. صحیح. اور تیسرا جو ہے وہ ابھی جاری ہے. ایک انسائکلوپیڈیا ہمارا انسائکلوپیڈیا آف اسلامک ججمنٹس، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں موسوعہ قضائیہ. صحیح. یہ 4 زبانوں میں ہے. ماشاء اللہ. ایک زبان جو ہے وہ عربی ہے، دوسری زبان فرانسیسی ہے، صحیح. اور تیسری زبان جو ہے یہ انگریزی ہے، اور چوتھی زبان جو ہے وہ اردو ہے. صحیح. اور اس بارے میں ہمارے ساتھ الحمدللہ کچھ ملکوں کا تعاون ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس کو انگریزی میں سوڈان نے ذمہ داری لی ہے. صحیح. اس کو فرانسیسی میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ مراکش نے لی ہے. اچھا. چونکہ مراکش میں جو سرکاری زبان ہے وہ فرانسیسی ہے. اچھا. اور عربی اور اردو جو ہے وہ ہم چھاپ رہے ہیں. ٹھیک ماشاء اللہ. اور اس کی نظر ثانی جو ہے وہ سعودی علماء کر رہے ہیں. صحیح. ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو اور کیا داستان حیات سنی ہے آپ نے اور ہم نے جناب ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن المدنی حفظہ اللہ کی. بہت سے سوالات ابھی تشنہ ہیں، کوشش کریں گے کسی اور نشست میں اس کو دوبارہ کریں. ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ معلومات کا ایک ذخیرہ ہے. اس وقت ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد دوبارہ بزم عالم کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بزم عالم میں ایک بار پھر ہم آپ کے پیش خدمت ہیں. آج گفتگو ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر عبد الرحمن المدنی حفظہ اللہ تعالی سے. بتا رہے تھے کہ 40 یا 41 پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ہیں، 10 بچے بچیاں ہیں، سارے حافظ ہیں، خاندان حفاظ کا ہے، تجارت بھی کرتے ہیں. دادا محترم کی دعا لگی ہوئی ہے اور دعا کے جملے مجھے تو بڑے پسند آئے ہیں. یا اللہ میرے بچوں کو، میرے خاندان کو قرآن کا حافظ بھی بنا اور محافظ بھی بنا. یقین جانیے ہم سب کو یہی دعا کرنی چاہیے جب موقع ملے. بچے حافظ اور محافظ کا مطلب ہی یہ ہے قرآن یاد بھی ہو جائے اور قرآن پہ عمل کا جذبہ اور توفیق بھی مل جائے. یہ ہم ان کی خدمات جب سن رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں سارا خاندان ہی قرآن کا حافظ بھی ہے اور قرآن کا محافظ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ایمان افروز گفتگو آپ نے کی ہے. میں ایک مختصر سی آپ سے چھوٹا سا یعنی چند لفظوں میں آپ ہمیں اس کے بارے میں بتا دیں، پھر ہم آگے بات کریں گے کہ آپ نے جو تعلیم ہے ابتدائی تعلیم سے مدینہ یونیورسٹی تک، اگر آپ اس کو اعلیٰ ترین تعلیم سمجھتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ نے جو اپنے ہمارے ناظرین کو اس تعلیمی سفر جو ہے نا وہ چند کلمات میں ہمیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ دیکھیے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ اتفاقات زمانہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت بالغہ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری یہ درس کا کھلی ہے تو پہلا سال یوں تھا سوچ کا
کہ اس کے اندر صرف علماء کو تکمیل کروائی جائے، تخصص کروایا جائے. صحیح. اس میں ابتدائی طالب علم نہیں تھے. ٹھیک. اور جو پرانے علماء تھے نا، جن کو یہ شوق تھا کہ ہمارا علم مکمل ہو جائے، وہ اس میں داخل ہوئے. اچھا. اور میں چند ایک کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں گے. جو تحفۃ العابدین، یہ شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو، یہ ترمذی کی شرح ہے. شرح بالکل. اور ہمارے بہت بڑے اہل حدیث عالم ہیں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، بالکل صحیح. وہ اس کے مصنف ہیں. صحیح. وہ نبینی ہو گئے تھے. اللہ اس کی جو 4 جلدیں ہیں، 2 جلدیں جو ہیں وہ نبینہ حالت میں انہوں نے مکمل کی ہیں. اور ان کے 2 ساتھی تھے. ایک تھے مولانا عبید اللہ مبارک پوری، جن کا میں نے ذکر ابھی کیا ہے. بالکل صحیح. ایک بات میں نے ذکر جامعہ کیا رحمانیہ کے حوالے سے. صحیح. اور ایک تھے مولانا محمد کنگن پوری. صحیح. مولانا محمد کنگن پوری جو ہیں یہ ہماری درسگاہ کے پہلے شیخ الحدیث رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. دال گرہ میں؟ نہیں، دال گرہ میں نہیں، یہاں. اچھا یہاں پہ. یہاں پہ دال گرہ میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا. اچھا. یعنی مولانا محمد کنگن پوری بھی تکمیل کے لیے آئے تھے. صحیح. حافظ عبد القادر روپڑی بھی تکمیل کے لیے اس کلاس میں شریک تھے. ٹھیک. اور دیگر بہت بڑے بڑے علماء جو تھے وہ اس میں تکمیل کے لیے شریک ہوتے تھے. بالکل صحیح. تو میں نے جو ہے وہ والد صاحب نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا کہ کہنے لگے کہ میں اب تمہیں الگ پڑھا نہیں سکتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ علماء کے ساتھ بٹھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اچھا، میں نے بالکل اپنا نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، اچھا. اور نہ میں نے کوئی دینی تعلیم حاصل کی تھی. اللہ اللہ اللہ. میری تعلیم جو تھی، میں انجینئر بن رہا تھا. اچھا. اس لیے کہ میرے ننہال میں بہت بڑی تعداد انجینئرز کی ہے. ٹھیک. تو میں ان کو دیکھ کر میں انجینئر بن رہا تھا. صحیح. تو والد صاحب نے کہا نہیں، میں نے تمہیں دین کا عالم بنانا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے خاندان کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ والد کوئی بات کہے تو میں نے وہ تعلیم شروع کر دی. صحیح. میں آپ کو یہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب مجھے والد صاحب نے علماء کی کلاس ساتھ بٹھایا تو ہم کیا کرتے تھے، اتنی مشکل کتاب. اچھا، انہوں نے کیا کیا، جو مشکل کتابیں ہیں نا ہر فن کی، ایک ایک کتاب جو ہے مقرر کر دی اور والد صاحب ان کو پڑھاتے تھے. اللہ اکبر. آپ یہ درس نظامی کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں جو موٹی موٹی کتابیں ہیں نا، صرف و نحو کے اندر ہے، نحو کی ایک کتاب ہے کافیہ. کافیہ بالکل. ابن حاجب کا، یہ پہلے میں نے یہ پڑھی ہے. اچھا. اس کے ساتھ ہی صرف کی ایک کتاب ہے شرح اصول اکبری. صحیح. جس پر حواشی مولوی عبداللہ غزنوی کے بیٹے عبد القدوس کے ہیں. صحیح. عربی زبان میں، یہ عربی زبان میں کتاب ہے. صحیح. اس کے ساتھ جو ہے وہ منطق میں نے جو کتاب پہلے پڑھی ہے وہ سورہ کبریٰ، اور اس کے بعد شرح تہذیب. اچھا ماشاء اللہ. یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ اصل میں پورا فن ان کے اندر موجود ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ جو ہے بلاغت میں وہ کتاب تھی اس نصاب میں تلخیص المفتاح. اور اصول حدیث میں کتاب تھی حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر. صحیح. یہ چند ایک کتابیں تھیں جو پرانے علماء اپنی تکمیل کے لیے پڑھتے تھے. یہ تمام کتابیں جو ہیں یہ میری استعداد سے زیادہ تھی. اچھا. والد صاحب ان دنوں ہمارے پاس جو ہے نا یہ کارے کوریں اور یہ چیزیں تو ہوتی نہیں تھیں. بالکل صحیح. تو والد صاحب بس پر جاتے تھے. ہم یہاں مال ٹاؤن سے چلتے اور چوک دال گرہ جاتے تو بس پر. اچھا. اور جب ہم بس پر جاتے تو والد صاحب راستے میں جو سبق پڑھانا ہوتا نا مجھے پہلے سمجھا دیتے. اچھا، راستے میں چلتے چلتے. ہاں جی. کیا بات. اچھا، اب مجھے پتا ہوتا تھا جب میں بڑی کلاس کے ساتھ بیٹھتا تو میں سوالات کرتا. تو والد صاحب میرے سوالات کی حوصلہ افزائی کرتے. صحیح صحیح. اچھا، جب واپس آتے تو مجھے کہتے آج کیا پڑھایا ہے میں نے، مجھے سناؤ. وہ سبق تذکیر ہو جاتی ہے اس کی دوبارہ. گویا کہ میں ہر سبق کو کتاب کو 3 بار پڑھتے تھے. بالکل صحیح. سمجھ اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ صحیح میرے اندر جو ہے وہ ایسی استعداد پیدا ہو گئی. اور لیکن اصل جو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد محترم تو ہیں ہی جی، ان کے علاوہ کوئی دیگر مسالک کے علماء سے بھی؟ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ حدیث علماء میرے کون کون سے استاد ہیں. جی جی. والد صاحب کا انتقال ہو گیا بہت جلد. اس کے بعد میرے تایا جو تھے عبداللہ محدث روپڑی، صحیح، انہوں نے یہ سوچا کہ اس خاندان میں ہم نے اس شخص کو جو ہے وہ بڑا عالم بنانا ہے. لیکن ایک بات جو میرے والد صاحب کی میں آپ کو یہاں بتا دینا چاہتا ہوں وہ بھی بڑی اہم ہے. ہمارے والد صاحب کا جو مزاج تھا نا وہ بالکل فرقہ وارانہ نہیں تھا. آپ حیران ہوں گے، اگرچہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہے عجیب، لیکن
چونکہ میں چھوٹا سا تھا تو والد صاحب ہمارے بیمار رہتے تھے، لیکن ہمارے جو بہنوئی تھے نا حافظ اسماعیل روپڑی، وہ مجھے ساتھ لے جاتے تھے. اچھا. بلکہ میں جماعت اہل حدیث کی تاریخ سے جتنا میں واقف ہوں نا عملی طور پر، شاید کوئی آدمی اس وقت اتنا ہو. ٹھیک. میں 1954 کے اندر شیش محل روڈ میں مولانا داؤد غزنوی نے تنظیم کے شرعی نظام یعنی جماعت کے شرعی نظام کے بارے میں ایک سیمینار کروایا تھا. ٹھیک. جس میں جماعت اسلامی کے نمائندے کے طور پر نعیم صدیقی شریک ہوئے تھے. صحیح. مجھے اس اجلاس میں شریک تھا. اچھا ماشاء اللہ. آپ 1954 دیکھ لیجئے. بالکل. میری عمر جو ہے وہ 13 سال کی ہوگی شاید. ٹھیک. اب صورتحال یہ ہے کہ جب میں اس میں شریک تھا مجھے آج بھی نعیم صدیقی صاحب کی تقریر یاد ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں اسی طرح جو ہے جماعت کے اندر اختلافات ہوتے رہے. مولانا داؤد غزنوی اور مولانا اسماعیل صاحب جو تھے نا، ان سے جو خطبات ہیں نا مبلغین، ان کا اختلاف ہو گیا. اچھا. اب آپ کو میں نے بتایا کہ 1970 تک تو راجی یہاں مبلغین کا تھا. مبلغین کا تھا، بالکل صحیح. بلکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ میرے ساتھی ہیں حافظ علامہ احسان علی ظہیر. تو علامہ احسان علی ظہیر نے بھی اپنی جماعت کو جب منظم کیا تو مبلغین سے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں وہ کیا اس جماعت میں شامل نہیں ہیں؟ آپ کے استاد، آپ کے بڑے بھائی، آپ کا خاندان پورے کا پورا سارا اس میں شامل ہے. اس میں 3 حضرات تو موجود تھے نا، حافظ عبداللہ محدث روپڑی بھی، حافظ اسماعیل روپڑی بھی اور حافظ بقادر روپڑی بھی. اور اس کے علاوہ تمام جماعت کے خطیب مولانا عبدالغنی شاہ صاحب کاموکی والے، مولانا داؤد ارشد میاں چنو سے، پھر اس طرح حافظ شریف صاحب سیالکوٹ سے، میں آپ کو بتاؤں کہ سارے سرگودا سے مفتی صدیق صاحب، یعنی آپ کو میں نام نہیں گنوا سکتا کہ تمام کے تمام جماعت کے خطیب حضرات وہاں موجود تھے. صحیح. اب جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا. صحیح. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں بیمار ہوں، مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے شرعی جذبہ ہے یا ذاتی جذبہ ہے کوئی. صحیح. شرعی جذبہ ہے یا جماعتی پھوٹ. مجھے بات سمجھ آ گئی. اور ایک بات میں نے اس وقت محسوس کی کہ میرے والد کے اندر خلوص بہت ہے. مولانا محمد عبدو صاحب جو ہے نا، یہ ہماری درسگاہ میں جو ہے وہ استاد کے طور پر آئے. صحیح. میرے والد صاحب کے بعد. اچھا. تو ان سے پھر ہم نے جو ہے وہ جو کتابیں تھیں نا بخاری وغیرہ، یہ تو ہم نے حافظ عبداللہ صاحب محدث روپڑی سے پڑھی. اور اسی طرح میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے بھی بخاری پڑھ چکا ہوں، یعنی میں 2 دفعہ پڑھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. مولانا عبدو صاحب سے ہم نے باقی کتابیں پڑھی، موطا بھی اور اس کے علاوہ سیاستہ، باقی ساری ہم نے مولانا عبدو صاحب سے پڑھی. اچھا، آپ انجینئرنگ کا ذکر کر رہے تھے، کیا انجینئرنگ مکمل ہو گئی تھی آپ کی یا چھوڑ دیا آپ نے درمیان میں؟ نہیں، چھوڑ دی تھی. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، اس کا ماحول کیسا ہے وہاں کے؟ ہمارے مدارس اور اس مدرسے میں کیا بنیادی طور پہ تو مدرسہ ہی ہے نا، ہمارے مدارس اور اس مدرسے میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ اور کیسے آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ پاکستان جا کے کیا آپ نے مدینہ کی طرز پر ہی کام شروع کیا ہے یا آپ کا اپنا جو خاندانی ایک رواج تھا اس کے مطابق آپ چلے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنے والد صاحب کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ وہ کتنے مخلص تھے. جی جی بالکل صحیح. نظم جماعت جو ان کے خاندان نے قائم کیا تھا وہ اس کے اندر بھی شامل نہیں تھے. ٹھیک. یہ اصل میں خلوص کی مثال ہے. صحیح. ہمارے والد کی یہ جو سوچ تھی نا، یہ میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی. لیکن ایک بات ہمارے والد صاحب اور کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اہل حدیث صرف حدیث پڑھتے ہیں، یہ جو معاون علوم ہے نا وہ نہیں شوق ذوق سے پڑھتے ہیں. اچھا. اس لیے تم نے جو معاون علوم ہے وہ پڑھنے ہیں. وہ بھی پڑھنے ہیں. صحیح. میرے اندر یہ سوچ تھی تو میں نے سوچا کہ اگر یہ معاون علوم کن کے پاس ہیں، یہ اصل میں زیادہ آئے ہیں دارالعلوم دیوبند سے. صحیح. یہ معاون علوم گرامر بھی اور صرف نحو وغیرہ یہ بھی، اس کے علاوہ جو ہے وہ اصول بھی، اصول فقہ خاص طور پر. صحیح صحیح. یہ سارے علوم جو ہیں، میں کہتا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں دیگر مدارس میں جا کے پڑھتا ہوں. تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اس وقت جو ہے وہ چوک دال کلاں کے اندر والد صاحب کی جگہ پر ناظم بھی تھا. اچھا. اور بڑا مدرس بھی میں ہی تھا ماشاءاللہ. بلکہ آپ یوں کہیے کہ تقریباً شیخ الحدیث سے واقع. شیخ الحدیث تو نہیں تھا. 18 گھنٹے جو ہے نا میری تدریس رہتی تھی.
اللہ 18 گھنٹے. لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں دیگر مدارس میں جا کر جو ہے وہ ان علوم کی تکمیل کرتا تھا. جامعہ شرفیہ سب سے پہلے میں یہاں آیا ہوں. اچھا. اور میں نے آن کر جو ہے وہ دیگر علوم تو پڑھے، لیکن میں نے ساتھ علم حدیث بھی جو ہے وہ جامعہ شرفیہ میں پڑھا کہ میں نے دیکھوں کہ یہ حدیث کیسے پڑھاتے ہیں. بالکل. اور اس کے اندر دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم جو دیوبند کے استاد رہے تھے، ان کا نام تھا مولانا رسول خان. وہ گویا کہ پوری درسگاہ میں سب سے بڑے عالم وہ تھے. ماشاءاللہ. میں نے ان سے جو ہے وہ حدیث پڑھی ہے، دورہ حدیث کیا ہے. صحیح. بالکل صحیح. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی درسگاہ جو تھی نا، وہ اس وقت ایک اور تھی جامعہ مدنیہ. یہ جامعہ مدنیہ اس کو ہوا کرتا تھا، یہ لوہاری دروازے کی جو ایک مینارہ مسجد ہے نا، اس کے اندر ٹھیک وہ ایک مولانا محمد بخش مسلم تھے، بڑے خطیب مشہور تھے. صحیح. یہ وہاں خطیب تھے، لیکن وہاں جامعہ مدنیہ، اس جامعہ مدنیہ کے جو بڑے بڑے استاد ہیں نا، میں نے ان سے جا کر جو ہے نا، یہ جو سلم العلوم ہماری ایک منطق کی کتاب ہے، اس کی میں نے شرح وہاں ان سے پڑھی ہے. اللہ اکبر. صحیح. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے علم فلکیات جو ہے اس کی ایک کتاب ہے ہمارے درس نظامی میں، وہ شرح چغمینی ہے، وہ میں نے جو ہے وہ بھی وہیں پڑھی ہے. اچھا. اور ماشاءاللہ. میرے اساتذہ میں مولانا شریف اللہ خان جو تھے وہ بھی شامل تھے. صحیح. تو میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ یہ تو میری سوچ تھی. جب میں مدینہ منورہ گیا تو ابھی میری سوچ جو ہے وہ اس معاملے میں تھی کہ جو میں نے تمام مکاتب فکر کا یا جو سوچوں کا جائزہ لے کر یہ انتخاب کرنا ہے کہ میں کس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں. اہل حدیث تو میں خاندان میں تھا، لیکن میری سوچ جو تھی وہ بالکل الگ تھی. میں نے کہا نہیں، میں نے اہل حدیث فرقہ نہیں بننا. ٹھیک. میں نے جو ہے وہ اہل حدیث سے تحریک میں شامل ہونا ہے. صحیح. یہ مولانا عبدالقادر قصوری، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ میں نے اس کی آپ کو مثال دی ہے. مولانا داؤد غزنوی کا مذاکرہ مولانا اسماعیل سے میں نے وہ بھی آپ کو بتایا ہے. صحیح. تو پھر میں نے جب مدینہ منورہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے انتظامی کر دیا کہ بالکل جو میری تلاش تھی نا وہاں پہ پوری ہو گئی. وہاں شیخ ابن باز وائس چانسلر تھے. اللہ اکبر. صحیح. اچھا، وہاں کے تمام جو علماء ہیں نا، ان کا رجحان جو ہے وہ حنبلی فقہ کی طرف تھا. ٹھیک. لیکن حنبلی فقہ میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ وہ بہت بڑے محدث ہیں، اہل حدیثوں سے زیادہ فرق نہیں ہے. بالکل. لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ شروع میں ہمارے علماء جو ہیں نا، اہل حدیث بننے کے بجائے حنبلی ہوا کرتے تھے. مولانا وحید الزمان جو ہیں یہ بھوپال کے اندر نواب صدیق حسن صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں. ساتھیوں میں سے. بالکل. اپنی بخاری کی جو شرح ہے نا، جو سب سے اعلیٰ کتاب ہے شرح بخاری میں سے، اس کے اندر جگہ جگہ لکھتے ہیں کہ میں حنبلی ہوں. اچھا جی. پہلے حنبلی کہلاتے تھے سارے. صحیح. اصل میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اہل حدیث جو ہے وہ آئے ہیں. صحیح. تو یہ جو حنبلی کہلانا، اس کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ اہل حدیث کا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ تقلید نہیں کرنی. لیکن جب مدینہ یونیورسٹی میں پہنچے تو وہاں مسئلہ تقلید کوئی نہیں تھا. ٹھیک. وہاں اصل میں جو تھا نا وہ یہ تھا کہ عقیدہ سلفی. اب شیخ ابن باز جو تھے وہ بھی جب اپنا نام لکھتے ہیں نا اس وقت، تو شیخ عبدالعزیز بن باز اثری کے لکھتے ہیں. اثری. صحیح. اثری حدیث کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. یہ ذوق مجھے جو ہے وہ شیخ ابن باز سے ملا. ٹھیک. اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں لا کر جو ہے وہ میری بات پختہ کر دی ہے کہ میں نے اب جو ہے وہ سلف کے طریقہ پر چل رہا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ناظرین اکرام، علم کی داستان ہو اور جلدی ختم ہو جائے بات، داستان علم اتنی آسان تو نہیں ہے نا، بہت طویل. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت کھلا کے ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. ایسا ہی ماحول ہونا چاہیے. ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ جو دل میں ہے وہ نکل آئے تاکہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے، محفوظ ہو جائے آنے والی نسلوں کے لیے. گفتگو تو جاری ہے، یقیناً آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں ایک بار پھر حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہمارے آج کے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر عبدالرحمن المدنی حفظہ اللہ سے ان کی داستان حیات ہم سن رہے تھے. انہوں نے ہمیں بڑی خوبصورت باتیں بتائیں. اپنے دادا محترم کی ایک دعا کا ذکر کیا.
ڈاکٹر صاحب ہم آپ نے جہاں سے بات چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ لینا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے خاندان کے چند بزرگوں کا ذکر کیا, بالخصوص مولانا اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ کا ذکر کیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بارے میں سنا ہے, پہلے آپ قصوری کہلاتے تھے, پھر آپ روپڑی کہلانے لگے, پھر آپ مدنی اب کہلوا رہے ہیں. یہ جو آپ کی نسبتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں, آپ کے سارے خاندان کی اسی طرح تبدیل ہوئی ہیں یا صرف آپ اس کو یعنی کہ آپ نے تبدیل کیا وقت کے ساتھ ساتھ؟ میں آپ کو یہ نقطہ جو ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ میری زندگی کے اندر یہ نقطہ بڑا اہم ہے. صحیح, بالکل صحیح. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میں علمی صحافت میں ہوں. صحیح. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں عمر بالکل ابھی چھوٹی تھی کہ 1960 میں مجھے ہفت روزہ تنظیم الحدیث کا ایڈیٹر بنا دیا گیا. ماشاءاللہ. اس کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ اس کے ایڈیٹر تھے حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری. بالکل صحیح. بہت معروف شخصیت ہیں رحمہ اللہ. تو اہل قلم بھی تھے اور خطیب بھی زبردست تھے. تو لیکن ایوب خان کے ماشاءاللہ میں انہیں نظر بند کر دیا گیا. صحیح, بالکل صحیح. ان کے نظر بند کرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہمارے خاندان نے جو ہے وہ مجھے ایڈیٹر بنا دیا. اس وقت میں ابھی مدینہ منورہ نہیں گیا تھا. اچھا. تو اس لیے مجھے کہا جاتا تھا حافظ عبدالرحمن امرتسری. یہ 10 سال تقریباً جو ہے تنظیم الحدیث کے اوپر ایڈیٹر کا نام یہی چھپتا رہا ہے, عبدالرحمن امرتسری. حافظ عبدالرحمن امرتسری. صحیح. ہوا اصل میں یہ کہ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا ہوں تو میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں مدینہ یونیورسٹی میں جب گیا ہوں تو اس سے پہلے میں دعوتی کام, صحافتی کام, تدریسی کام سارے کرتے رہے ہیں, ایک عرصہ کرتا رہا ہوں. صحیح صحیح. میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے نا اپنے والد صاحب سے زیادہ پڑھا ہے, اس لیے کہ والد صاحب بیمار رہتے تھے اور وہ سارے دینی کام اپنے گھر میں کرتے تھے. اگرچہ ہماری جو درسگاہ ہے جس کو جامعہ الحدیث کہتے ہیں دالگرہ میں, ہاں دالگرہ میں, وہ 1956 میں قائم ہوئی ہے. ٹھیک. ہمارے والد صاحب اس سے پہلے جو تھے نا غزنوی خاندان سے بہت زیادہ وابستہ تھے. اچھا. ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک غزنوی مدرسہ تھا امرتسر میں. مولانا نیک محمد اس کے شیخ الحدیث تھے, لیکن وہ ایک عرصہ کے لیے غیر حاضر ہو گئے. اللہ اکبر. ہمارے والد صاحب ان کی جگہ پر جو ہے وہ شیخ الحدیث رہے ہیں امرتسر میں. ماشاءاللہ. صحیح. تو یہاں آن کر جو ہے وہ غزنوی خاندان سے جو تعلق تھا اس کی بنا پر جو ہے وہ تقوی اسلام کے اندر شیخ الحدیث رہے. اچھا. ماشاءاللہ. اور مولانا اسحاق جو ہے نا بھٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہمارے والد صاحب سے بعض مجلسیں کی, کیونکہ ہمارے والد صاحب پڑھانے کے بعد دفتر میں آ بیٹھتے تھے اخبارات رسائل دیکھنے کے لیے. صحیح, بالکل صحیح. تو یہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے والد صاحب سے نجی باتیں ہیں. انہوں نے ان کے حالات لکھے ہیں, لیکن میں آپ کو جو بات خاص طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب جو ہے وہ 1955 میں حج کے لیے گئے تھے. اور ایک بہت اہم بات ہے, دل تو چاہتا ہے ویسے آپ کو میں وہ دکھاؤں. صحیح. جو سعودی خاندان تھا ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں خاندانی مراسم تھے. اچھا. ماشاءاللہ. حافظ عبداللہ محدث روپڑی تو سرکاری مہمان ہوتے. بالکل صحیح. اور جب بھی واج پر گئے ہیں سرکاری مہمان کے حیثیت سے گئے ہیں. صحیح. ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب جو تھے نا ان کو جو ہے جو ان کے والد تھے نا جو سعودی خاندان کی حکومت کے بانی ہیں تقریباً 150 سال سے. صحیح. ان کا نام ہے شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن الفیصل السعود. صحیح. جو ابن سعود کہلاتے ہیں. ٹھیک. انہوں نے خاص مہمانوں کے لیے ایک گلی تیار کروائی ہوئی تھی. اچھا. اور اس گلی کے جو کور ہے نا اس کے اندر 22 کی رات سونا, 14 حصے وہ تھے. اچھا. ماشاءاللہ. سونے کے. اور آپ یوں سمجھیے کہ اس گھڑی کو
میرے پاس تقریباً 70 سال ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. ابھی تک جو ہے وہ اس گھڑی محفوظ پڑی ہے. محفوظ پڑی ہے. کیا بات کیا بات. میں ویسے منگوا لیتا ہوں, آپ اس گھڑی کی ضرور دیکھنا چاہیں ہمارے اپنے ناظرین کو, اس کے اندر ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے انشاءاللہ, ضرور اس کے دکھائیں اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ عبدالعزیز آل سعود, گھڑی کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ, صحیح صحیح. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سعودی عرب سے جو غیر تعلقات تھے, اس کی بنیاد جو ہے وہ صرف ان کا سلفی عقیدہ. صحیح. سعودی عرب کی جو فضا ہے وہ عقیدے کے بارے میں ٹھیک بہت سلفیت ہے, اور وہ ہر چیز کو اسی انداز سے سوچتے ہیں. بالکل صحیح. باقی اسلامی دنیا میں صورتحال یہ نہیں ہے. صحیح. حتیٰ کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے, اس میں بھی وہ چیز نہیں ہے. کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم کہیں اور دور نکل جائیں گے, وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں آپ کی. دو چیزیں آپ نے آپ کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہیں, دو چیزیں آپ ذکر فرما رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے جو دادا تھے وہ بہت دولت مند آپ کا خاندان تھا اور بہت ان کے پاس پیسے تھے, الحمدللہ ہونا چاہیے. لیکن اور آج کے ہم اس دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کا خاندان صنعت اور تجارت سے وابستہ خاندان ہے. ظاہر ہے یہ آپ کو اپنے والدین کی طرف سے یہ سارا کچھ ملا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی یہ لائبریری اور دینی مدارس کا ایک جال ہے جو آپ کی زیر نگرانی کام کر رہا ہے, بچیوں کا, بچوں کا. آپ کے سارے بچے دین پڑھے ہوئے ہیں, دنیا بھی پڑھے ہوئے ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. یہ بتائیے کہ آپ نے وہ جو ہمارے عام معاشرے میں یہ ہے کہ جو مسجد کا مولوی ہے وہ درویش ہے, اس کو جناب ہمارے پیسوں پہ وہ پلتا ہے, ہمارے روپوں پہ, ہمارے چندوں کے ساتھ اس کا گھر چلتا ہے, اور جو اس کو تنخواہ کے نام پر یا وظیفے کے نام پر جو دیا جاتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہوتا ہے, وہ یہ کرتا ہے. جبکہ آپ نے ماشاءاللہ دین اور دنیا کی دولت کما رکھی ہے, اپنے بچوں کو بھی آپ نے اس کام پہ لگایا ہے. آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا, اور لوگوں کے لیے بالخصوص مساجد کے منتظمین, مدارس کے ذمہ داران کے لیے اور خود علماء کے لیے آپ کیا نصیحت اس پر کرتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ میرا یہ ذاتی تجربہ نہیں ہے, یہ اصل میں میرے خاندانی سوچ کا تسلسل ہے. اچھا. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے اپنے دادا کا, روشن دین کا. صحیح. ان کا روشن دین کا جو ذہن تھا نا وہ یہ تھا کہ ہم نے دین کی خدمت کر کے کسی سے تنخواہ نہیں لینی. تو اس لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حافظ اسماعیل اور حافظ القادر روپڑی کے جو والد تھے نا, رحیم بخش, جی جی, وہ ہمارے والد صاحب سے کہا کرتے تھے کہ آپ کوئی کام نہ کریں, پیسے ہم دیں گے, آپ دین کا کام کریں گے, آپ صرف دین کی خدمت کریں. بالکل صحیح. ہمارے جو والد تھے نا, اتفاق سے ہمارے دادا ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور پیار کرنے کی وجہ اصل میں یہ تھی کہ ہمارے والد صاحب جو ہے بالکل ان کے طریقے پر تھے. ہمارے والد صاحب نے آج تک تنخواہ نہیں لی, یعنی جتنی ان کی زندگی تھی. بالکل صحیح. ویسے تو ماشاءاللہ تقریباً 60 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. صحیح. لیکن انہوں نے جو اپنی زندگی کے جو ہے وہ 40-50 سال ہے, ان کے اندر کبھی تنخواہ نہیں لی. ماشاءاللہ. اور میں ایک واقعہ جو مجھے پیش آتا تھا, حافظ اسماعیل روپڑی جو ہے وہ ہمارے تایازاد بھائی بھی تھے, رحیم بخش جو ہمارے تایا تھے ان کے بیٹے تھے, اور اس کے علاوہ وہ میرے بہنوئی بھی تھے. یعنی میری سب سے بڑی ہمشیرہ جو ہے نا وہ حافظ اسماعیل صاحب کی بیوی تھی. تو ہمارے والد صاحب کا انتقال بہت جلد ہو گیا. تو ہمارے جو تایا ہے نا اور حافظ اسماعیل روپڑی, اس کے بعد جب تک حافظ اسماعیل روپڑی رہے ہیں وہ ہمارے باپ کی جگہ پر سرپرست رہے بن کے, پورے گھر کا خرچہ وہ برداشت کرتے تھے. بلکہ حافظ اسماعیل روپڑی کی حالت یہ ہے کہ ہماری کوٹھی میں رہتے تھے, ہماری بہن کو وہ لے کر گئے ہی نہیں. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ چچا تھے اس لیے ہمارے گھر میں وہ بڑے سمجھے جاتے تھے. بڑے سمجھے, صحیح, بالکل. اور آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ 4 کنال کی کوٹھی ہے. اچھا, اور یہ 4 کنال کی جو کوٹھی ہے یہ ابھی تک ہماری ہمشیرہ کے نام ہے. اچھا, مرحومہ, وہ بھی فوت ہو گئی ہیں. فوت ہو گئی ہیں. صحیح.
تو یہ ان کے نام ہے. اچھا اچھا اچھا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جی ان کا. آپ کو ذکر اور کیا ہے. جی جی. حافظ اسماعیل روپڑی کا تو میں نے ذکر کر دیا کہ کس طرح لوگ انہیں چندہ دیتے تھے, تاکہ پوری جماعت کو چندہ دلانے والے بھی وہی تھے. کیونکہ میرے تعلقات سب لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ سعودی جو حکمران خاندان ہے ان سے بھی ہیں, ان سے بہت گہرے ہیں. بلکہ جو ولیعہد پہلے فوت ہو گئے ہیں, ان کا نام تھا سمو الامیر سلطان بن عبدالعزیز. سلطان, بالکل سلطان بن عبدالعزیز. یہ ٹھیک. بہت سخی آدمی تھے. صحیح. یہ میرے بڑے گہرے دوست تھے. اچھا ماشاءاللہ. صحیح. اور انہوں نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے. ایک تو میرے لیے کام یہ کیا کہ ہم ایک یہ تعارف آ جائے گا, ہم کچھ انسائکلوپیڈیا تیار کر رہے ہیں. ٹھیک. اور ہم نے پہلا انسائکلوپیڈیا جو ہے وہ اس کام کے لیے تیار کیا کہ اسلامی شریعت کے نام پر, اسلام کے نام پر جتنے فیصلے ہیں 1400 سال میں عہد نبوت سے لے کر, وہ 4 زبانوں میں جو ہے وہ ہم شائع کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, کیا بات. ہمارا الحمدللہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. عہد نبوت اور خلفاء راشدین وہ تیار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وہاں کی بہت بڑی علمی ایک کمیٹی ہے جس کو ہیئت کبار علماء کہتے ہیں. کبار علماء. صحیح. اس کا جو مفتی ہے نا اصل, اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک. اس کو جو ہے وہ کہا کہ اس کی نظر ثانی کرو. اللہ. اور ایک اعلیٰ جج کو اس میں لگا دیا. ماشاءاللہ. اور اس طرح سے انہوں نے تعاون کیا. دوسرا انہوں نے تعاون یہ کیا کہ سعودی عرب کی سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے نا وہ ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی. امام محمد بن سعود جو ہے یہ سعودی خاندان کے بڑے ہیں. ٹھیک. تو ان کا اور جو شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب ہے نا, ان کا معاہدہ آپس میں. صحیح. وہاں سے یہ سارے اکٹھے چل رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اس یونیورسٹی کا جو ہیڈ ہے نا, چانسلر, اس کو جو ہے وہ ہمارے ادارے کا پرو چانسلر بنا دیا. ماشاءاللہ, کیا بات. 6 سال سے یہ صورتحال جو ہے یہ چل رہی ہے. اللہ اللہ اللہ, کیا بات. تو ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ ہمارے خاندان میں ہر بچہ اور بچی جو ہے وہ قرآن کا حافظ ہوتے ہیں. میں مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ میرے ماشاءاللہ 10 بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے قرآن کے حافظ ہیں. بلکہ چلیے بات چل پڑی ہے تو ایک خوشخبری آپ کے لیے نئی ہے. صحیح. وہ یہ ہے کہ میرے ماشاءاللہ جو 4 بیٹے ہیں, چاروں PhD ہیں. ماشاءاللہ. اور میری جو نواسے پوتے پوتیاں نا وہ تقریباً جو ہے وہ 40 ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور ابھی کل کی بات ہے کہ میرے بیٹے ہیں ڈاکٹر انس. جی جی جی, جو ہمارا چینل ہے نا مرکز نور میں, جی جی, اس کے وہ انچارج ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو ڈاکٹر انس جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کل ایک بیٹا دیا ہے. الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس طرح یعنی 41 ہو گئے. نہیں پوتے نہیں, آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ انس صاحب نے اپنے تمام بیٹوں کے نام اماموں کے نام پر رکھے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. پہلے بیٹے کا نام ہے مالک بن انس. اچھا. وہ ماشاءاللہ قرآن کا حافظ بھی ہے. سبحان اللہ. دوسرے بیٹے کا نام ہے محمد شافی. صحیح. تیسرے بیٹے کا نام ہے احمد حنبل. احمد حنبل. اور چوتھے بیٹے کا نام ہے ابو حنیفہ. اچھا ماشاءاللہ, کیا بات کیا بات. یہ بہت زبردست بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرے ساری اولاد جو ہے وہ امام بنے. ماشاءاللہ, بڑی آپ نے خوبصورت باتیں بتائی ہیں اپنے بارے میں. اب انشاءاللہ کچھ اور بھی آگے امت کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن وقت بریک کا. ناظرین کرام, آپ نے خوبصورت گفتگو سنی ہے ڈاکٹر صاحب کے خاندان کے بارے میں. یقیناً یہ خاندان رہنما ہے ہم سب کے لیے. ہمیں اگر جیسے ڈاکٹر صاحب کے بزرگوں نے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے تھے, اسی طرح ہم بھی آج کر لیں تو ہماری آنے والی نسلیں اللہ کے فضل دین کے ساتھ جڑ جائیں گی انشاءاللہ. عزیز, امید ہے کہ آپ اس پر ضرور غور کریں گے. وقت بریک کا. بریک کے بعد آتے ہیں تو امت کے بعض مسائل اور ڈاکٹر صاحب کی جو علمی اور تعلیمی اور تحقیقی خدمات ہیں ان پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پیغام ٹی وی کے مشہور زمانہ پروگرام بزم عالم کے ساتھ
آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات معاشرے پر گہرے علمی اور فکری اثرات چھوڑنے والی شخصیات، علماء، اس امت کے اکابرین سے کرواتے ہیں۔ ان کی داستان حیات ان کی زبان سے سنتے ہیں، ان کے خاندانی پس منظر سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کی علمی جہود طیبہ، فکری مساعی جمیلہ اور ان کی جو اس معاشرے کی اصلاح کے لیے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو عمل کی ترغیب کے لیے ان کی جو جد و جہد اور کاوشیں ہیں، ہم ان سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ جید علماء کرام کے ساتھ ہمارے گزرے یہ لمحات یقیناً ہمارے لیے بھی اثاثہ ہیں، اور ہمارے ناظرین کے لیے، بالخصوص نوجوان نسل کے لیے یہ ان کی داستان حیات ایک رول ماڈل بن جاتی ہے، مشعل راہ بن جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس شخصیت کے پاس حاضر ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے عوامی سطح پر ان کا تعارف کم ہے، لیکن علمی حلقوں میں، فکری حلقوں میں اور جہاں پہ کام ہوتا ہے ان حلقوں میں وہ ایک بہت بڑی پہچان کے حامل ہیں۔ سینکڑوں مضامین لکھ چکے، زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں انہوں نے کردار ادا نہیں کیا؟ جوڈیشری کی اصلاحات کے لیے اور وکلاء میں انقلاب کے لیے، معلمین کی اصلاح کے لیے اور دیگر شعبہ ہے زندگی میں انہوں نے شاندار کردار ادا کیا ہے۔ بہت بڑے علمی خاندان سے تعلق ہے، بڑے بڑے نامور علماء کے ساتھ ان کی نسبت ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا ایک راہ منزل ہیں، نشان منزل ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر عبد الرحمن مدنی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کو وقت دیا، ہمارے ناظرین کو آپ اپنی داستان حیات سنائیں گے۔ آپ کا پیغام ٹی وی پہ آنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے دل کی باتیں کرنے کے لیے مجھے موقع دیا ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے تعارف سے۔ جی، آپ ایک بہت بڑے علمی اور نامور ایک رہنما گھرانے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کا خاندان بر صغیر پاک و ہند میں نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ آپ کی جو اکابر ہیں، آپ کے جو بڑے ہیں، ان کا نام انہوں نے اس بر صغیر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی اصلاح کے لیے، عمل کی ترغیب کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ہمارے ناظرین کو ذرا اپنے الفاظ میں اپنے خاندان کی داستان سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خاندان دیندار اور علمی کب بنا، اس کی ابتدا جو ہے یہ ہمارے دادا جن کا نام مولوی روشن دین تھا، صحیح، ان سے ابتدا ہوئی۔ ٹھیک۔ مولوی روشن دین جو ہیں، ان کے والدین بہت امیر و کبیر تھے، لیکن دیندار نہ ہونے کی بنا پر جوانی کا جو ابتدائی حصہ تھا اس کے اندر خاندان کی پوری دولت جو ہے وہ تباہ کر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا کچھ تباہ کرنے کے بعد خیال آیا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ ایسا کیا کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ اکبر۔ حافظ محمد لکھو کی، جی، جو اب لکھوی کہلاتے ہیں، صحیح، ان کے پاس پہنچ گئے، اور ان سے پھر جا کر جو ہے وہ دین کا علم حاصل کیا۔ یہ ڈھلتی جوانی میں، ہاں، جب آپ یہ سمجھیے، ہاں جی، ڈلتی جوانی میں جی جی، جو ہے وہ اس دین طرح کا شوق پیدا ہوا۔ دین کا شوق پیدا کیا ہوا۔ بات ہے۔ لیکن جو آدمی پہلے گمراہیوں میں رہا ہو، بعد میں دیندار ہو جائے، وہ بڑا پختہ دیندار ہوتا ہے، پکا دیندار ہوتا ہے، بالکل، وہ بڑے پکے دیندار تھے۔ صحیح صحیح۔ اس لیے ان کی سوچ یہ بن گئی کہ اب میں نے دین کے علاوہ کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صحیح، ٹھیک۔ یہ صورتحال جو تھی نا، اس کی بنا پر سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ دینی عالم
اور دین کی جو بنیاد ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے دین کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید ہے. صحیح. تو قرآن مجید کو جو اپنا مرکز و محور بنا لیا ماشاءاللہ. اور اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ میری اولاد کو قرآن کا حافظ اور محافظ بنا دے. ماشاءاللہ. کیا زبردست جملہ ہے یہ. بیت اللہ کے اندر اللہ اکبر. ملتزم پر یہ دعا وہ کرتے رہے. اللہ اللہ اللہ. صحیح. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے خاندان کے اندر یہ رواج بن گیا کہ ہر بچہ اور بچی جو ہے وہ اپنی تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن سے کرتے ہیں. دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہو گئی. کیا بات. اس وقت بڑی شہرت جو تھی وہ دارالعلوم دیوبند کی تھی. ٹھیک. دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے وہ میرے سب سے بڑے تایا جن کا نام حافظ رکن دین تھا وہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے اور وہیں سے فارغ ہوئے. اللہ اکبر. صحیح. اس کے بعد ان سے چھوٹے جو تھے نا وہ باپ کے ساتھ جو ہے وہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے معذرت کے ساتھ یہ دارالعلوم دیوبند اور آپ کا جو آبائی علاقہ تھا جی یہ کتنی دور تھے؟ یہ لکھوں کی آپ کے جو دادا محترم ہیں لکھوں کی گئے پھر انہوں نے اپنے بچوں کو دارالعلوم دیوبند میں بھیجا ایک بیٹے کو. یہ اس کا یہ جو جغرافیائی ان کا فاصلہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہم لوگ رہتے تھے یہ جو پتوں کی کے پاس چھانگا مانگا ہے نا. جی 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 جی. چھانگا مانگا کے علاقے میں. اچھا 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 اچھا. وہاں سے ہمارے دادا جو ہے نا صحیح سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ لکھوں کی پہنچے تھے. صحیح. بالکل صحیح. تو یہ ہمارا علاقہ تھا. ٹھیک. مگر میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو تو لگا دیا دین پہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. صحیح. اور 3 بیٹے جو تھے نا وہ ان کے ساتھی رہے کمانے میں. اچھا ماشاءاللہ. اچھا ایک تو اللہ کے پاس چلے گئے ان کا نام تھا عبد القادر. ٹھیک. حافظ عبد القادر روپڑی کی بات نہیں. اچھا. یہ میرے حافظ عبد القادر روپڑی میرے تایازاد بھائی ہیں. یہ میرے تایا تھے. رحیم بخش انہوں نے اپنی اولاد کو تو بہت بڑا عالم بنا دیا لیکن خود وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر کمائی کرتے رہے. اور وہ خاص طور پر میرے والد کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی کمانے کی ضرورت نہیں ہے کمائیں گے ہم آپ دین کی خدمت کریں. کیا بات. ہمارے دادا جو تھے وہ بڑے ہی خوددار قسم کے آدمی تھے. بالکل صحیح. وہ دین کی خدمت کر کے نا یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کا کوئی تھوڑا سا بھی بدلا لیا جائے. میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں 2 شخصیتیں جو ہیں یہ دعوت کے میدان میں تبلیغ کے میدان میں بہت معروف ہوئی. اور ایک میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ 1970 تک یعنی اس صدی کے اندر جو 20ویں صدی ہے 1970 تک جو ہے وہ تبلیغ خطابت مناظرہ صحیح اس کا بڑا ہی زور رہا ہے. زور تھا. بالکل صحیح. اور اس دور میں لوگ جو ہے وہ خطیبوں کو جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ سب سے بڑے عالم یہی ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اہل حدیث جماعت کے اندر جو ہے وہ حافظ اسماعیل روپڑی کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اس سلسلے میں جو اہل حدیث جماعت کے بہت ہی نمایاں شخصیت ہے مولانا داؤد غزنوی میں آپ کو ان کی سنی ہوئی یعنی میرے کانوں نے سنی میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں. صحیح. یہ جو دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں ہے نا جی جی یہاں 1961 کی بات ہے بہت بڑی کانفرنس تھی. ٹھیک. اور اس وقت کانفرنس میں 1,00,000 1.5 لاکھ آدمی جو ہے وہ حقیقتاً شریک ہوتے ہیں. دھوبی گھاٹ بہت بڑا میدان ہے. بہت بڑا. تیسرے دن جو ہے وہ حافظ اسماعیل روپڑی جو ہے وہ انہوں نے کانفرنس سے خطاب کیا. حافظ اسماعیل روپڑی نے جب 1961 کے اندر جو ہے وہ دھوبی گھاٹ میں خطاب کیا صحیح تو اتنا پیسہ آیا کہ عورتوں نے زیور اتار کر پھینک دیے. اچھا ان کا غالباً آخری خطاب تھا. اچھا. مولانا داؤد غزنوی کی صدارت تھی. صحیح. انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ لدی بیری کو تو سارے جھاڑ لیتے ہیں لیکن اجڑی ہوئی بیری کو جو ہے وہ اسماعیل روپڑی جانتے ہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات آپ کر رہے ہیں. یہاں پہ وقت ہے بریک کا. ناظرین کرام اسلاف کی داستان اور اسلاف کی کہانیاں یقیناً آج بھی ایمان بڑھاتی ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب ہمارے اسلاف کی نشانی ہے. گفتگو جاری رہے گی. وقت بریک کا. چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.